مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، آئیے بڑا ہی نہایت ایمان افروز ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 1000 مہینے اسی طرح عبادت کی، رات ساری عبادت میں، دن سارا روزے کی حالت میں، اور جہاد کر رہے کافروں کے ساتھ۔ آپ نے اسی طرح 1000 مہینے اسی طرح آپ نے عبادت کی، کافروں کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے جو کافر تھے نا وہ تنگ آ گئے تھے کہ یار ان کو قابو کرے تو کس طرح کریں، ان کو زنجیریں باندھتے ہیں، رسیاں باندھتے ہیں، رسیاں توڑ دیتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں رسی ٹوٹ جاتی ہے، رب کا نام لیتے ہیں زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ تو کافروں نے سوچا کہ ان کی جو بیوی ہے اس کو گھیرتے ہیں۔ ان کی جو بیوی تھی وہ پیسوں کی لالچ میں آ گئی، کافروں نے اس کو کہا کہ ہم تجھے اتنا سونا دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے کہ تو ان کو کسی طرح باندھ دے جب یہ سوئے ہوئے ہوں، اور پھر ہمیں بلا دے تو ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ تو وہ جو بیوی تھی وہ لالچ میں آ گئی۔ اب جیسے ہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سوئے تو آپ کی بیوی نے رسی کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ تو جب آپ بیدار ہوئے دیکھا تو آپ کو کسی نے جکڑا ہوا، تو آپ نے اللہ عز و جل کا نام لیا اور ایسے جھٹکا دیا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، اور بیوی فوراً گھبرا گئی اور اس نے مکاری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں تو دیکھ رہی تھی آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تو آپ نے بھی بات رفع دفع کی، کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک دفعہ آپ سوئے تو پھر اس بیوی نے زنجیروں کے ساتھ باندھا، پھر جب آپ بیدار ہوئے پھر آپ نے رب کا نام لیا، پھر زنجیریں توڑ دی، پھر اس نے مکاری کا مظاہرہ کیا، پھر کہا میں وہی دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت شمعون کے ساتھ آپ کی بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ جب کھانا کھا لیا تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اچھے موڈ میں تھے، تو آپ نے خود ہی اپنی زبان سے ہی اپنی بیوی کو بتا دیا کہ مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، چاہے مجھے رسیوں سے باندھ دیا جائے، چاہے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا جائے، مجھے کوئی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں میری ایک کمزوری ہے، میرے بال، اگر مجھے میرے بالوں سے باندھ دیا جائے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں جو بال تھے وہ پہلے جتنے مرضی رکھنے جائز تھے۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے جو بال تھے وہ آپ کے پاؤں مبارک تک تھے، اتنے لمبے بال تھے۔ اور ہماری جو شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے اس میں کندھوں سے نیچے جس نے بال رکھے حرام ہے، چاہے وہ سید ہے جو مرضی ہے، کندھوں سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، شریعت کا حکم ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کی بیوی نے یہ سن لیا، تو جب وہ سو گئے تو آپ کو آپ کے بالوں سے ہی باندھ دیا اور چارپائی کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ اب کافروں کو بلا لیا۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھول دے، ایسا نہ کر۔ پھر اس بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے ایک روٹی اور سالن کے علاوہ دیا ہی کیا ہے، مطلب ناشکری کی۔ اور کافر جو تھے انہوں نے کافی زیادہ پیسے دیے، سونا دیا، وہ راضی ہو گئی، بڑا خوش ہوئی۔ تو کافروں نے کیا کیا، آپ کو آپ کے گھر کے ستون کے ساتھ ہی، منچی کے ساتھ ہی آپ کو باندھ دیا، اور باندھ کر آپ کی ناک کاٹی، آپ کے کان کاٹے، آپ کی آنکھیں نکال دی۔ جیسے ہی زبان کاٹنے لگے تو آپ نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں کوئی لوارث تو نہیں ہوں، یا اللہ انہوں نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ بھی توڑ سکوں۔ اللہ عز و جل نے ایسی طاقت دی کہ آپ نے وہ بھی توڑ کے رکھ دی۔ اب وہ جو کافر تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ عز و جل کا جب عذاب آ جائے تو پھر عذاب آ ہی جاتا ہے۔ تو جو آپ کے گھر کی چھت تھی وہ ان کے اوپر گر گئی کافروں کے اوپر، اور وہ ادھر ہی جہنم واصل ہو گئے، اور جو آپ کی بیوی تھی وہ آپ کے پاؤں میں گر گئی، اب معافیا مانگ رہی۔ آپ نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اب آگ اس کے پاؤں پر آ گئی،
اب اس کو جلانا شروع ہو گئی، اتنا جلایا کہ اس کو راکھ کر کے رکھ دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 1000 ماہ آپ نے عبادت کی، رب کو راضی کیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی استفسار کیا تھا حضور سے، یا رسول اللہ انہوں نے تو اتنی عبادت کی، ہم کیسے کریں، ہماری تو اتنی زندگی ہی نہیں ہوتی۔ تو رب نے آیت نازل فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم نے اس رات میں عبادت کر لینی ہے، اس سے زیادہ تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات لیلۃ القدر کی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں، اس میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔